خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ خداوند کی ہم شکرگزاری کرتے ہیں کہ آج ہم پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ ابراہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اس کو لائک کر رہے ہیں اور اس کا حصہ بنے ہیں۔ اس کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے عزیزو، مقدس کلام میں سے اپنی برکت کے لیے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، آج ہم جو بات سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کی نظر میں قیمتی ہے۔ خدا ہماری تلاش کرتا ہے، خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آج آپ نے اپنی ویلیو کو دیکھنا ہے۔ کہاں پر ہمارا خدا جو قادر مطلق ہے، جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، اور پھر اپنی حالت کو دیکھیں گے کہ میں کیا ہوں، میں کس قدر گناہ میں ڈوبا ہوا، کس قدر میں خدا کے خلاف۔ اور پالوس اپنے خط میں، رومی خط میں لکھتا ہے کہ ہم دل سے خدا کے دشمن تھے۔ اب ایک طرف تو ہمارا دل جو ہے وہ خدا کے خلاف ہے اور ہمارے دل کے اندر ناپاک چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یسوع نے اس کا ذکر کیا، اس نے کہا جب تمہارے دل کے اندر خون ریزیاں، زناکاریاں، بدکاریاں، بدیاں اور چغل خوریاں اور حسد اور کینہ اور بغض اور ہر طرح کی عیب جوئی موجود ہے، تو یہ نکل کر انسان کو ناپاک کر دیتی ہیں، اور ہمارا دل خدا کے خلاف رہتا ہے کیونکہ گناہ کرنے پہ آمادہ ہے اور گناہ سے خدا کو نفرت ہے۔ لیکن خدا کس قدر انسان سے محبت کرتا ہے، یعنی مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس پر میں آپ بات کر رہا ہوں۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ کلام میں یہ کہا گیا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ زندگی پائے۔ ہلاکت سے، موت سے بچانا چاہتا ہے خدا یسوع مسیح۔ اور اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ صلیب پر بھی یسوع مسیح یہی کہہ رہا ہے، باپ ان کو معاف کر۔ اسے اس قدر پتہ ہے کہ ہم قیمتی ہیں، اسے اس قدر ہم سے پیار ہے۔ اس نے تو ڈاکو سے کہہ دیا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کے لیے ایک ایک جو روح ہے وہ نہایت قیمتی ہے۔ یسوع نے کسی کو نکال نہیں دیا، یسوع کے بعد جتنے بھی آئے اس نے نکالا نہیں، کیونکہ اگر یہ آیت میں آپ پڑھیں تو وہاں پر یسوع نے کہا میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ دنیا پر سزا کا حکم کروں، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ دنیا میرے وسیلہ سے نجات پائے۔ خدا کا جو بڑا منصوبہ ہے گنہگار انسان کے لیے، غور کریں، خدا کا بڑا مشن گنہگار انسان کے لیے یہ ہے کہ دنیا کو وہ نجات دینا چاہتا ہے۔ اس کی نظر میں ہر ایک انسان، ہر ایک ذی روح جو ہے وہ مرد ہے، عورت ہے، کسی رنگ، کسی نسل، کسی قبیلے سے، کسی مذہب سے بھی، وہ کسی بھی خطے ارض سے وہ تعلق رکھتا ہے، وہ اس کی نظر میں قیمتی ہے اور وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا تو وہ چھوڑ دیتا، لیکن کیونکہ خدا کی نظر میں ہم قیمتی ہیں۔ اب تھوڑا ذرا باقی دن کے اندر جائیں۔ جب آدم حوا سے گناہ ہو گیا تو کیا خدا کو نہیں پتا چلا؟ پتہ لگ گیا۔ آدم حوا نے اپنے آپ کو پتوں میں چھپایا، اور پھر جب خدا آیا، خدا نے ٹھنڈے وقت میں آ کر آدم کو پکارا۔ آدم نے نہیں پکارا خدا کو، خدا مجھ سے گناہ ہو گیا میری مدد کر۔ خدا پھر بھی آیا اور اس نے آ کر آدم کو پکارا، اے آدم تو کہاں ہے؟ تلاش کر رہا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ہمارے پاس اگر آپ لوکا کی انجیل کا 15واں باب آپ پورا پڑھ لینا تو وہاں پر 3 تمثیل ہیں، وہ اس بات کو بالکل واضح کرتی ہیں۔ نمبر 1 پر ایک دھرم جو کھو گیا، اور لکھا کہ اس عورت نے پورے گھر میں جھاڑو لگا کر جو ہے وہ اس کو تلاش کیا، اور پھر جب وہ مل گیا تو اس نے اپنے آس پڑوسوں کو بلا کر کہا میرے سے خوشی کرو، یہ میرا مل گیا ہے، گم گیا تھا۔ پھر ایک بھیڑ جو کھو گئی تھی چرواہے کی، اس کے پاس 100 بھیڑیں تھیں اور ایک کھو گئی، 99 کو وہ وہاں پر اپنے باڑے میں چھوڑ کر وہ نکلا اور اس نے جا کر تلاش کیا، اور جب وہ بھیڑ مل گئی تو اس کو لیا اور اس نے آ کر اپنے دوستوں سے کہا میرے ساتھ کیا کرو، خوشی کرو کیونکہ میری بھیڑ جو کھو گئی تھی مل گئی ہے۔ اور پھر ایک کھویا ہوا بیٹا جو اپنے باپ کے گھر سے نکل جاتا ہے
اور جب اس کا باپ ہے اس کو روز ویٹ ہے، روز انتظار کر رہا ہے. تو اس میں یہ تینوں تماثیل جو ہیں وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خدا کی نظر میں انسان جو ہے وہ قیمتی ہے، ہم اس کی نظر میں قیمتی ہیں. تو فردوس کا دروازہ اس نے اس ڈاکو کے لیے کھول دیا. اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور جب زکئی کے گھر میں جاتا ہے تو زکئی کہ گھر میں جا کر اس نے جو اہم بات کہی، جب زکئی نے اپنا آدھا مال غریبوں کو دیا اور جس کا ناحق نے اس کو 4 گنا دے دیا، تو یسوع نے کہا آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ نجات آئی ہے. کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینا ہے. آپ ذرا اس کے مشن پر غور کریں، آپ ان الفاظ پر غور کریں. کیا آپ وہ گناہگار انسان نہیں ہے؟ کیا آپ وہ کھوئے ہوئے لوگ نہیں ہیں؟ کیا آپ وہ مصرف نہیں ہیں؟ کیا آپ وہ کھوئی ہوئی بھیڑ نہیں ہے جس کی تلاش میں وہ نکلا ہے؟ تو آج اگر ہم اس بات کو رد کر رہے ہیں کہ وہ مجھے تلاش کر رہا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے آدم تو کہاں ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری قیمت خدا کی نظر میں کتنی ہے، اور میں ابھی تک اپنے گناہوں میں، پاپوں میں پھنسا ہوا ہوں، پرانی زندگی میں، شراب نوشی میں اور ہر تک غلط کاری میں پڑا ہوا ہوں. تو مجھے وہ تلاش کر رہا ہے. پطرس نے بھی اس بات کا ذکر اعمال کی کتاب کے اندر کیا 4 باب کی 12ویں آیت میں کہ اور کسی اور دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے تلے زمین پر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا ہے جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں. نجات تو اس کے وسیلہ سے ہے، اور یہ نجات ہمیں ابن خلق کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ یہ فضل سے نجات ملی ہے، یہ خدا کی بخشش ہے. ہم خدا کی بخشش کو حقیر نہ جانیں بلکہ اس نجات کو اپنی زندگی کے اندر لیں، اپنی زندگی میں شادمانی حاصل کریں، کیونکہ آپ اس کی نگاہ میں قیمتی ہیں اور وہ آپ کی قدر کرنا چاہتا ہے. اگر آپ گناہ میں ہیں، یسوع آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ آپ کا نام لے کر آپ کو پکار رہا ہے. آپ کوئی بھی ہیں، کسی بھی رنگ نسل مذہب سے ہیں، لیکن یسوع آپ کو بلا رہا ہے. وہ کہتا ہے سب محنت اٹھانے والوں، بوجھ کے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. وہ آپ کو آرام دینا چاہتا ہے. آپ تھک چکے ہیں گناہ کے سبب سے، آپ دنیا میں رہ کر مصیبتوں کے سبب سے، گناہ کے سبب سے، ابلیس کا تو ظلم اٹھا کر تھک چکے ہیں. اب یسوع کے پاس آ جائیں. یسوع کے پاس آرام ہے. یسوع آپ کو سزا نہیں دینا چاہتا، نہ وہ سزا دینے کے لیے آیا، وہ نجات دینے کے لیے آیا. وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو ہلاکت سے، موت سے نکالنا چاہتا ہے، وہ آپ کو کیچڑ سے، دلدل سے نکالنا چاہتا ہے، وہ آپ کو صاف اور پاک کر کے وہ اپنے ساتھ بٹھانا چاہتا ہے. کیا آپ آج اس کی آواز سنتے ہیں؟ اپنے دلوں کا سخت نہ کریں بلکہ اپنا دل، اپنی زندگی اپنے خدا یسوع مسیح کو دے دیں، کیونکہ وہ آپ کا منجی، آپ کا شافی، آپ کا نجات دہندہ ہے اور آپ اس کی نگاہ میں قیمتی ہیں. خدا اس کام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے. گاڈ بلیس یو.